السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم سے 9ویں سپارے کے بالکل اختتام کے ہم لوگ قریب ہیں۔ سورۃ الانفال سے مضمون جاری ہے۔ جو کل کلاس تھی اس میں آیت نمبر 20 تک جہاں پہ رکوع ختم ہوتا تھا وہاں تک کی تلاوت، لفظی ترجمہ اور تفسیر جو تھی وہ ہم کور کر چکے تھے۔ آج آیت نمبر 21 سے نیا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع کی تلاوت آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی گئی ہے، اور اب اس رکوع کی جو پہلی آیت یعنی آیت نمبر 21 ہے، یہاں سے لفظی ترجمہ اور تفسیر جو ہے اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے،
اطیعوا اللہ، اطیعوا یہ لفظ ہے، اطیعوا کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرو سب کے سب، یہ مخاطب کا صیغہ ہے اور امر ہے یعنی حکم ہے سب کے لیے۔ فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، ولا اور نہیں، تولوا پھر جاؤ، عنہ اس سے، یعنی اس سے روگردانی نہ کرو، وانتم و جبکہ انتم تم ہو، تسمعون تم سن رہے ہو۔ تسمعون جو ہے یہ سمع سے نکلا ہے، سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، تسمعون تم سن رہے ہو، یعنی ایسی حالت میں خدا اور خدا کے رسول سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے حال میں کر لو جب تم نہ سن رہے ہو، مراد یہ ہے کہ جب تم پر حقیقت آشکارا ہو گئی، پتہ چل گیا کہ خدا ہے اور اس کا رسول برحق ہے، تو پھر جب وہ تمہیں کسی بات کا حکم دیں تو پھر روگردانی نہیں کرنی، پھر اطاعت کے دائرے سے باہر نہیں جانا۔ آگے اللہ تعالیٰ مثال دے کے بتاتا ہے، فرمایا ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ، ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، کالذین، الذین وہ لوگ، اور یہ جو کاف آیا ہے اس سے پہلے کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے طرح، کالذین ان لوگوں کی طرح۔ ایک نقطہ عربی گرامر کا آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں۔ جب یہ جس کو ہم اردو میں کیاف کہتے ہیں، تو یہ کیاف جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو مراد ہوتی ہے طرح، مثال، کسی چیز کی طرح مشابہت قائم کرنے کے لیے۔ یہی لفظ یعنی کیاف جو ہے جب یہ کسی چیز کے آخر پہ آ جائے تو مراد ہوتی ہے تو یا تیرا۔ مثلا کہتے ہیں کیفا حالو کا، اب یہ حالو کا میں جو کا لگایا آخر میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا، حالو کا تیرا حال۔ اور اگر اسی کا کو حال سے پہلے لگا دیں، کا حال، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حال کی طرح، مشابہت قائم کرنے کے لیے یہ لفظ آ گیا۔ تو یہ ایک آسان عربی کا ایک نقطہ تھا جو بڑی آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیاف کسی لفظ سے پہلے آئے یا اس کے آخر پہ آئے تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح، قالو جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم جبکہ وہ لا یسمعون سن نہیں رہے، یعنی کہ سنی انسنی کر دی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یا جو توجہ نہیں دیتے، یا یہ کہ جو اپنی زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم سن رہے ہیں، لیکن دل سے سن نہیں رہے ہوتے۔ اور یہ منافقوں کی سی حالت ہے کہ انسان یہ تو کہے کہ ہاں جی ہم سن رہے ہیں بالکل سر آنکھوں پر، لیکن اس بات کا اثر نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطاعت وہ ہے کہ جس میں انسان سنے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ سمینا و اطانا، خالی یہ کہہ دینا سمینا یا خالی یہ کہہ دینا اطانا کافی نہیں، کر کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا یقیناً شر بدترین الدواب بھی جانداروں، یعنی بدترین جانداروں میں سے، عند اللہ اللہ کے پاس یا اللہ کی نظر میں بدترین جاندار کون ہے؟ السم بہرے، البکم گونگے، الذین جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پہ ظاہری بہرے اور گونگے لوگوں کے خلاف بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اس آیت کا جوڑ اپنے سے اوپر والی دو آیتوں کے ساتھ ہے جن میں بات چل رہی ہے روحانیت کی، کہ روحانی طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سن رہے ہیں لیکن سن نہیں رہے ہوتے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی جن حواس کا ذکر کیا گیا، جن حصوں کا ذکر کیا گیا، وہ ظاہری حصے نہیں بلکہ روحانی حصے مراد ہیں، یعنی روحانی طور پہ بہرے ہوتے ہیں، صداقت کو سنتے نہیں، سچ ان کے سامنے کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن سنتے نہیں، اور گونگے ہوتے ہیں اس طرح پر کہ سچی باتوں کو کہنے سے عاجز آ جاتے ہیں، سچی بات کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، آج کل چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر پروگرام وغیرہ اس طرح سے ان پرسن ہو نہیں رہے،
اس میں ہماری تبلیغ کی جو کاوشیں ہیں، تبلیغی کوششیں ہیں، وہ بھی شامل ہیں. جس طرح دوسرے لوگ سوشل میڈیا پہ تبلیغ کر رہے ہیں، خاکسار بھی سوشل میڈیا پہ تبلیغ کر رہا ہے. اور اس قسم کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے جو سنی سنائی باتیں ان کی ہیں، جو مولوی نے بتا دیا، یا جو کسی جماعت مخالف ویب سائٹ کے اوپر سے کوئی مواد ان کو مل گیا تو بس اس کو اسی طرح منو ان آگے کوٹ کرنا شروع کر دیا. خاص طور پہ ایک اعتراض جو رہ کے سامنے آتا ہے، اس کا تعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ ہے. اب کئی دفعہ جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں گندے اور غلیظ قسم کی جھوٹی باتیں بنا کے، ان کو بتایا جاتا ہے حوالے کے ساتھ کہ دیکھو یہ بات غلط ہے، مولوی نے تمہیں جھوٹ پڑھایا ہے، اور اسلام میں جھوٹ کو تیسرا بڑا گناہ کہا گیا ہے، لہٰذا خدا کی خاطر اس گناہ کو مت کرو. سنی سنائی بات کو تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی جو سنی سنائی بات تمہارے پاس آ جائے تو اس کی پہلے چھان بین کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹی بات نکلے اور تم جھوٹی بات کو آگے پھیلا رہے ہو. فتبینوا، اس کی اچھے خاصی طریقے سے اس کی جانچ کر لو، میک شور کر لو کہ کہیں جھوٹ تو نہیں، کہیں تم سے غلط بیانی تو نہیں کی گئی. مبادہ یہ کہ تم اسی غلط بیانی کے اوپر تکیہ کر کے آگے کسی اور کی دل آزاری کرنے کا موجب ہو جاؤ، گناہ پر گناہ کمانے والے ہو جاؤ. تو کئی لوگ آتے ہیں، ان کو توجہ دلاتا ہوں جب وہ اعتراض کرتے ہیں، بتاتا ہوں کہ تمہیں تمہارے مولویوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹی باتیں پڑھائی ہیں. جماعت کی لٹریچر سے تم خود سچائی آگاہی حاصل کر سکتے ہو. اسی طرح پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں واقعتاً ایک بھی شخص میرے سامنے ایسا نہیں آیا جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ جات کے جو دعوی ہیں ان کی اصلیت پتہ ہو کہ دعویٰ ہے کیا. یہ ہیں ان بیچاروں کی حالتیں جو خود کو مسلمان بتاتے ہیں، اور دعوی تک تو پتہ نہیں، لیکن اعتراض کرنے میں اور مغلظات بکنے میں اور گالیاں دینے میں اور فتوے لگانے میں اول پیش ہوتے ہیں. ان میں کیا پاکستانی اور کیا عرب، ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ اس میدان میں اپنا لوہا آزمانے کے لیے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم زیادہ بڑی گالیاں دے سکتے ہیں، ہم زیادہ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں. اس قسم کے نمونے لوگ جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اپنے. تو یہ وہی مثال ہے کہ نہ اس قسم کے لوگ روحانی باتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں. جب بتائی بھی جاتی ہے صداقت تو سننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب حقیقت آشکارا ہو جائے تو اس کے بولنے سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کسی پہ واضح ہو جائے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں اپنے دعوی میں، اور پھر بھی کہے کہ نہیں میں اس بات کے کہنے سے گریز کرتا ہوں، نہیں کہتا، تو خود بتائیں کہ کیا ایسا شخص واقعتاً حق بات کہنے سے گونگا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے تو اس آیت کے نیچے وہ شخص آ گیا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں الذین لا یعقلون، جو حقیقت میں عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے. خدا تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی نبی آئے اور وہ سچا ہو، اگر تو جھوٹا ہے تو اس کے ماننے یا نہ ماننے سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر جھوٹا ہے اور اس کے اوپر آپ ایمان لے کر آ گئے ہیں اور اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے تو دھوکہ اس نے دیا ہے، آپ نے تو دھوکہ نہیں دیا. آپ دھوکے میں آ گئے، آپ نے غلطی کر لی، غلطی کی سزا نہیں ہوتی، غلطی کی معافی ہوتی ہے اگر انسان توبہ کر لے. لیکن اگر خدا کی طرف سے ایک سچا آ جائے اور آپ اس کا انکار کر دیں تو یہ غلطی نہیں ہوتی، اس کو کفر کہتے ہیں. اور کفر کی سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے انکار کے بدلے پھر مواخذہ کرتا ہے. کئیوں کا اس زندگی میں کر لیتا ہے اور کئیوں کا اس زندگی میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی کرتا ہے. اگلے جہاں میں تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس جہاں میں بھی مواخذہ جو ہوتا ہے ان کی پکڑ کر لیتا ہے. تو وہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں، اور خدا کی قسم حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوی میں، تمام دعوی میں سچے ہیں، تو پھر لازمی طور پہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے. اور ایک عقل مند انسان کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ وہ حفاظت کا پہلو، احتیاط کا پہلو مد نظر رکھتا ہے. مثلاً اگر کہا جائے کہ فلاں سڑک جو ہے وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے اور اتنا پانی ہے کہ وہاں سے گاڑی گزر نہیں سکتی،
تو ایک عقل اور ون وے ہے, واپس وہاں سے آپ آ بھی نہیں سکتے. تو ایک عقل مند انسان اس سڑک پہ نہیں جائے گا یہ کہنے کے لیے کہ کوئی نہیں میں پھر بھی چلا جاتا ہوں, اگر پانی کھڑا ہوا تو مڑ کے واپس آ جاؤں گا, کیونکہ ون وے ہے, پتہ ہے واپس نہیں آ سکتے. عقل مند انسان وہی ہے جو یہ کہے گا کہ اچھا اگر تو خطرے کی بات ہے تو میں کوئی اور سڑک لے لیتا ہوں, تاکہ میں اپنے آپ کو خطرے کی سچویشن میں ڈالوں ہی نہ. ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹتے منہ کہتے نہیں تم کس طرح نبی ہو سکتے ہو. اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو فرض یہ بنتا ہے کہ اس سے اس کے دعوی کی دلیل پوچھی جائے کہ اچھا تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو تم بتاؤ 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا بے وقت دعویٰ تو نہیں, نبی کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. بندہ بیمار ہو نہ اور بندہ کہتے ہاں جی میں ڈاکٹر ہوں چلو میں تمہارا علاج کروں, حالانکہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا وہ کہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے علاج کی, ڈاکٹر کہے نہیں میں نے تو پھر بھی علاج کرنا ہے میں تو آ گیا ہوں. بے وقوفی کی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو سچوں کے آنے کے دن ہوتے ہیں اور جانے کے دن ہوتے ہیں, بے وقت نہیں آیا کرتے. بے وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے مرسلین آیا نہیں کرتے, ان کے آنے کا بھی وقت ہوتا ہے. تبھی آپ نے فرمایا وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت, میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. کہ آنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نے بہرحال تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا, کہ میں نہ آتا تو کسی اور کو اللہ تعالیٰ مسیح اور مہدی بنا کے بھیج دیتا اس دور میں. بس پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ ضرورت بھی ہے, وہ آنے کا وقت ہے جس پہ کوئی آ رہا ہے. دوسری بات جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی دعوے سے پہلے کی زندگی کیسی تھی. اگر دعوے سے پہلے کی زندگی اس کی ایسی ہے جو صاف شفاف ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا, کوئی اس کے اوپر اس قسم کی کوئی بات نہیں, بلکہ قوم میں جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بعض انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی اپنی قوم والے کہتے تھے مرجون فینا, کہ وہ اپنے وقت کے نبی کو مخاطب کر کے قوم کا کہتے تھے کہ تو ہماری مرادوں کہ تو ہماری قوم میں ہمارا ایک ستارہ تھا, ہماری امیدیں تجھ سے لگی ہوئی تھی. یہ کیا کر دیا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. یعنی نبوت کے دعوے سے پہلے خود کہتے تھے کہ ہماری جو امیدیں ہیں وہ تم سے ہیں, اور جب وہی انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے نبوت حاصل کر کے تو اسی کے مخالف ہو جاتے. تو ٹھیک اسی طرح جب ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والا جو تھا بے وقت آیا کہ بر وقت آیا ہے, دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ دعوی سے پہلے کہ اس کی زندگی کیسی تھی. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کے طور پہ یہ دلیل قرآن پاک میں پیش کی. اللہ تعالیٰ نے آیت میں نازل فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, کہ دیکھو تو صحیح, آنکھیں تو کھولو, میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں ایک لمبا عرصہ 40 سال اپنی زندگی کے 4 دہائیاں تم میں گزار چکا ہوں. تم میری زندگی کے اوپر شاہد ہو, تم جانتے ہو کہ میرا اسوہ کیسا رہا ہے. میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم خود صادق اور امین کے القاب مجھے دیا کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں, اس سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں. بس کیسے ممکن ہے کہ اچانک میں سب سے بڑا کاذب بن جاؤں اور خدا کی ہستی پہ جھوٹ بولنے لگ جاؤں اور کہوں کہ خدا نے مجھے نبی بنایا جبکہ اس نے مجھے نبی نہ بنایا. تو یہ وہ دوسری چیز ہے جو ہم دیکھیں گے جب بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا. اور پھر تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ اس نبوت کے جس نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل کے طور پہ وہ کیا بات پیش کرتا ہے. دعویٰ تو ٹھیک ہے کر دیا, اب دلیل بھی دے کہ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ ہاں جی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. اور نبی کے حق میں جو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور خدا اس کو وہ باتیں بتاتا ہے جو غیر نبی کے لیے جاننی ممکن نہیں. مثلا غیب کی خبریں اس کو عطا کرتا ہے. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے اوپر ڈھیر ساری غیر کی خبریں نازل ہوں اسی کو نبی کہتے ہیں, کیونکہ نبی کا لفظ نبا سے نکلا ہے. نبا کو عربی زبان میں کہتے ہیں خبر. پس نبی وہ ہوا جس کے اوپر ڈھیر ساری غیر کی خبریں نازل ہوں. خدا وہی کرے. تو جب بھی کوئی شخص نازل ہو, جب بھی کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہر بندے پہ فرض ہے کہ اس کے دعوے کے پرکھنے کے لیے تیار ہو اور اس کو ان اصولوں کے اوپر پرکھے جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں, اور پھر دیکھے کہ وہ سچا ہے کہ نہیں. اگر تحقیق آپ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ایک بندہ آپ کو سچا معلوم نہیں ہوتا اور اس وجہ سے آپ اس کو انکار کر دیتے ہیں
تو آپ نے اپنی عقل کے مطابق کام کیا, آپ نے اپنی تحقیق کی, تحقیق کے نتیجے میں آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ خدا کا سچا نبی نہیں تھا. بفرض محال وہ سچا نبی نکل آئے, لیکن آپ کی تحقیق چونکہ کمزور تھی یا جو بھی تھی, آپ کی عقل کمزور تھی جس کی وجہ سے آپ اس کو پہچان نہ سکے, اللہ تعالیٰ آپ سے اس بات کا مواخذہ نہیں کرے گا جس کا آپ مکلف نہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کا مواخذہ کرتا ہے جو انسان کی تکلیف سے مالا یطاق نہیں ہوا کرتی, جو اس کی برداشت سے اوپر کی چیز ہو اس کے اوپر انسان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. ایک ایسا شخص جس کو صداقت کا پتہ ہی نہیں ہے, مثلا بچے ہوتے ہیں چھوٹے, یا لوگ ہوتے ہیں جو جنون کی حالت ان کو پکڑ لیتی ہے, پاگل ہو جاتے ہیں یا عقل ان کی چلی جاتی ہے, ایسے لوگوں سے شریعت کہتی ہے کہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا, ان کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی. لیکن اچھے بھلے جو ہوں, عقل رکھتے ہوں, سوچ بچار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, اور پھر وہ انکار کر دے, ان کی پکڑ ضرور ہوتی ہے. اس لیے الذین لا یعقلون والے گروہ میں شامل پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں شمار انسان کا نہ ہو, جن کے بارے میں اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ لا یعقلون, وہ عقل سے کام نہیں لیتے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ, اور اگر علم اللہ, اللہ کے علم میں یہ بات ہو, فیہم, ان میں ہے, یعنی کہ ان لوگوں میں ہے, خیرن, کوئی اچھی چیز, کوئی اچھی بات, لَأَسْمَعَهُمْ, لام زبر جو آئی اس کا مطلب ہے ضرور, اسمعہم, اسمع وہ سنا دیتا, ہم ان کو, یعنی اللہ ان کو بتا دیتا, ضرور بتا دیتا, ضرور سنا دیتا کہ ہاں جی تم میں کوئی اچھائی بھی ہے. کیا پتا چلا کیوں نہیں بتا رہا اللہ؟ اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ ان میں کوئی اچھائی نہیں. آگے فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, ولا, اور اگر اسمعہم, وہ سنا بھی دیتا ان کو, لَتَوَلَّوْا, لام زبر پھر آئی, لام فتح, مطلب ہے ضرور, تولوا وہ پھر جاتے, وَهُمْ مُورِدُونَ, جبکہ ہم وہ ہوتے, موردون اعراض کرنے والے, اعراض کرتے ہوئے اپنی پیٹھ پھیر لیتے. اگر انہیں کوئی اچھائی ہوتی اور خدا ان کو بتا بھی دیتا تو تب بھی ایسے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں, سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں, اور روحانی طور پہ بدترین مخلوق ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں, کیونکہ روحانی باتوں کے سننے سے قاصر ہیں اور صداقت کے بولنے سے قاصر ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے بارے میں ایک کامنٹ دیا ہے, اپنی تفسیر میں ایک نقطہ پیش کیا کہ اگر ان میں کوئی اچھی بات ہوتی جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بتا دیتا. یہ آیت کا ٹکڑا کوٹ کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام تعریف فرماتے ہیں, اس میں بھی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ فلاں فلاں مسلمان عالم ہمارے سلسلے میں داخل نہیں, اگر یہ داخل ہو جاتے تو خدا جانے کیا کیا فتنے برپا کرتے. غیر احمدی حضرات کہتے ہیں کہ جی اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں تو پھر فلاں فلاں عالم دین نے ان کی بات کیوں نہیں کی. تو یہ ہے جواب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی. حضور فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر فلاں فلاں جو اسکالرز ہیں جماعت میں آ جاتے تو پھر پتہ نہیں کس کس قسم کے فتنے برپا کرتے, کیونکہ اکثر و بیشتر تو علماء کی قسم اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ اپنے علم پر گھمنڈ کرتے ہیں, اور علم پر گھمنڈ ان کو پھر در حقیقت جہالت کی طرف لے جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک مولوی ہمارے امریکہ کے ہی ایک مربی صاحب کی ایک ویڈیو کے اوپر مذاق اڑا رہا ہے اور تان و تشنیع کر رہا ہے, اور اس میں ہمارے ایک مربی صاحب ہیں جنہوں نے ایک حدیث کوٹ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا مہدی الا عیسیٰ, کہ نہیں ہے کوئی مہدی مگر عیسیٰ. اب بڑی بنیادی حدیث ہے, لا مہدی الا عیسیٰ, لا مہدی نہیں ہے مہدی الا مگر عیسیٰ, عیسیٰ کے کہ عیسیٰ ہی مہدی اور مہدی ہی عیسیٰ ہے. اب اتنی بنیادی حدیث ہے اور وہ مولوی صاحب تمسخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی احمدیوں کو کیا پتہ ہے, ان کو تو عربی بھی نہیں آتی, اور پھر اپنی جہالت کا نمونہ چیک کریں. کہتے ہیں یہ تو حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ, اس کا تو یہ مطلب ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وقت میں ہوں گے. یہ کہاں لکھا ہے کہ مہدی ہی عیسیٰ ہوگا؟
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہیں آج کل کے علماء کہ تکبر میں، جہالت میں جب ترقی کرتے ہیں تو شاید ابو جہل کو بھی پیچھے چھوڑ جائے. یہ ہے ان بیچاروں کی بدقسمتی کہہ لیں یا بد نصیبی کہہ لیں کہ خدا تعالیٰ نے جری اللہ، اپنا ایک پہلوان یعنی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے پیچھے انکار کرتے ہوئے ایسے پڑے ہیں کہ نفرت میں اندھے ہوئے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھاگ کھولے اور ان کو بھی صداقت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، استجیبو، آمنو استجیبو، استجیبو کہتے ہیں جواب دو، للہ اللہ کو، یا اللہ کے لیے، یا اللہ کو جواب دو، وللرسولی اور رسول کے لیے، یعنی کہ اللہ کو جواب دو اور رسول کو جواب دو. یہاں پہ جواب دینے سے مراد ہے لبیک کہو. اذا دعاکم، اذا جب دعا وہ پکارے، کم تم کو، لما کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یحییکم وہ تم کو زندہ کرے، وہ تم کو زندگی دے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اللہ کو لبیک کہو اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں، کیونکہ وہ تم کو زندگی دیں گے. یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کی بابت فرماتا ہے، آپ کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ آپ جب پکاریں تو لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے رسول کے پاس جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ تم کو زندگی دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کو زندگی دیتے تھے؟ ان کو جو قبروں میں دفن تھے، یا وہ جو روحانی مردہ تھے جن کی روحانیت مر چکی تھی. وہ لوگ جن کی روحانیت مر چکی تھی، انہی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کیا کرتے تھے، ان کو اللہ کا کلام سنا کر، ان کو سچائی کی باتیں بتا کر، دین اسلام سکھا کر. اور اس آیت سے پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جس قسم کے مردے زندہ کیے وہ اسی قسم کے تھے جو روحانی مردہ تھے، جسمانی مردہ بہرحال نہیں تھے. قرآن پاک میں اتنی واضح آیت موجود ہے، لیکن پھر بھی غیر عملی حضرات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مصر ہیں اس بات پہ کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے جسمانی مردے زندہ کر دیے. حالانکہ قرآن پاک واضح طور پہ کہتا ہے کہ کس قسم کے مردے تھے، وہ جسمانی مردے نہیں، روحانی مردے تھے. اور اعتراض احمدیوں پہ کرتے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ انحراف کر رہے ہیں قرآن سے، حالانکہ قرآن کے منحرف تو یہ ہیں. بائبل میں جو تضاد باتیں بیان کی گئیں یا جو اسرائیلی روایات آ گئیں اسلامی لٹریچر میں، ان کی اندھا دھند تقلید یہ کرتے ہیں اور اعتراض ہمارے اوپر لگا دیتے ہیں. بات چل رہی تھی روحانی مردوں کو زندہ کرنے کی، تو یہ روحانی مردے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک ہی زندہ نہیں تھے ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان روحانی مردوں کو نیک لوگوں کے ہاتھ پر زندہ کرتا چلا جاتا ہے. پس جو جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگوں کو اپنے اندر پیدا کرے گا، جذب کرے گا، اتنا ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اس کے اندر کام کرے گی. مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مثال دی شیشے کی. آپ فرماتے ہیں دیکھو شیشہ ہوتا ہے، اب شیشے کو انسان جتنا صاف کرے گا اس کے اندر اس کا عکس اتنا ہی زیادہ نکھر کے آئے گا. فرمایا اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو صاف کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا عکس اتر آئے گا، اتنا ہی صاف. جو اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑھائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنتا چلا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اس شخص کے اندر بھی آ جائے گا. عکس سے کیا مراد ہے؟ عکس سے یہ مراد ہے کہ وہ شخص بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چھوٹے لیول پہ ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مشابہت قائم ہو جائے گی. جس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرتے ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ مشابہت اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ پیدا ہونے لگتی ہے. یہ نہیں کہ انسان واقعتاً اللہ بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عکس انسان کے دل میں جو ہے وہ آ جاتا ہے.
جب یہ مقام انسان کا ہو جائے تب اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، اور کئی معجزات اس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ روحانی مردوں کو زندہ کرنا بھی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے روحانی مردے زندہ کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 گنا زیادہ زندہ کیے۔ اور انہی روحانی مردوں میں سے ایک شخص کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جو واقعتاً نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پہ بھی موت کے منہ سے نکل کے واپس آ گیا۔ لہٰذا آج آپ کو میں ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جو نہایت ہی ایمان افروز اور حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نے بیان کیا تھا غالباً سن 1995 میں نیدرلینڈ کے جلسے پہ۔ بہرحال یہ واقعہ کافی لمبا ہے، اس میں سے بعض تفاصیل میں نکال کے موٹے موٹے طور پہ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، جس واقعے کے متعلق میں آپ کو تھوڑے سے ہنٹس ہی بتا سکوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس پر حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسپین میں ایک تفصیل سے خطبہ دیا تھا۔ کہتے ہیں، ایک دوست تھے، دولت خان اس کا نام تھا، وہ میرے زیر تبلیغ تھے۔ ہفتے کا دن تھا، وہ میرے پاس کلینک میں آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ربوہ لے کے جاؤ۔ میں نے کہا چلو ابھی چلتے ہیں۔ نہ راستے میں اس نے کوئی بات کی نہ میں نے کی۔ تو جب ہم ربوہ گئے تو اس نے تمام ربوہ دیکھا۔ دارالضیافت میں ہم ٹھہرے۔ اس نے احمدیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تیسرے دن اس نے مجھے کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا، دولت خان، آپ نے 3 دن ہوئے نہ احمدیت کی میرے ساتھ بات کی، نہ کسی عالم سے کوئی بات چیت ہوئی، اچانک آپ کے دل میں یہ کیسے آ گیا کہ میں احمدی ہوتا ہوں؟ میں نے کہا، احمدی ہونا آپ کا حق ہے، بے شک ہو جائیں، لیکن یہ احمدیت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں۔ یہ لوہے کے چنے چبانے ہیں، کیونکہ اس علاقے کو میں جانتا ہوں جس علاقے کا یہ رہنے والا تھا۔ اگر آپ نے بیعت کرنی ہے بے شک کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ بیعت نہ کریں، کیونکہ پھر آپ نہ یہ دولت خان رہیں گے اور نہ پھر آپ کے بچے نہ بیوی، آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا، آپ سوچ لیں۔ بہرحال ہم واپس آ گئے۔ اس کے بعد اس نے اور بھی ڈیپ سٹڈی کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ربوہ آنے کی وجہ کیا تھی، تو اس نے کہا، میرا ماما یعنی ماموں جو کہ جامعہ دارالعلوم کا پرنسپل تھا، اس نے جمعے پر خطبہ دیا تھا کہ اس علاقے میں احمدی کو قادیانی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قادیانی جب بنتے ہیں یا قادیانی ہوتے ہیں تو یہ قرآن شریف پر اس کو نہلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور سیڑھیوں میں انہوں نے قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں، وہ قرآن شریف پر سے گزرتے ہیں، پھر جا کر وہ قادیانی بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرے تعلقات تھے، اور چونکہ وہ مذہبی علاقہ ہے، اس کا یہ خیال تھا کہ ایسے آدمی کے ساتھ بولنا، بیٹھنا، کھانا پینا ہی حرام ہے۔ یہ قرآن کریم کی اتنی بے عزتی کرتے ہیں، چونکہ وہ اس کا سگا ماما تھا اور سب سے بڑا مولوی تھا، فضل ربی اس کا نام ہے۔ یہ جب ربوہ گیا یعنی دولت خان جب ربوہ گیا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ شعر لکھا ہوا ہے، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ پھر دارالضیافت میں سامنے لکھا ہوا ہے، جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے، اور پھر ہر کمرے میں قرآن شریف تھا۔ اسی وقت اس نے کہا کہ یہ مولوی جو میرا سگا ماما ہے سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور میں احمدیت کو حق سمجھتا ہوں۔ بہرحال اس نے اور سٹڈی کی۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، میں نے اس کو احمدی نہیں کیا بلکہ اس نے مجھے احمدی کیا ہے، اس وجہ سے کہ اتنی ڈیپ سٹڈی اس نے کی، مجھے اس کا جواب دینا پڑتا تھا اور مجھے اس کی تیاری کرنی پڑتی تھی۔ مجھے اس نے احمدی بنایا۔ جب یہ عالمی بیعت ہونے والی تھی، اس سے کچھ دن پہلے وہ آیا۔ مجھے اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میرا دل اور میرا دماغ، میرا جسم، ہر چیز احمدی ہے اور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا، دولت خان اب تم بیعت کر لو۔ خیر، خدا تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، عالمی بیعت میں وہ شامل ہوا۔
یہ یہاں تک تو روحانی مردے کو زندہ کرنے کا مضمون تھا۔ اب یہاں سے آگے کا مضمون سنیں اور دیکھیں کہ کس طرح پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندگی دیتا ہے جو بالکل موت کے منہ تک پہنچ جائیں اور فتویٰ دے دیا جائے کہ گویا یہ تو مر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضور کا جواب آ گیا کہ آپ کی بیعت منظور ہو گئی ہے تو اس کو احمدیت کا ایک جنون ہو گیا۔ دفتر میں، گاؤں میں، ہر جگہ بس یہ کام تھا کہ تمام علاقے میں احمدیت پھیلے۔ وہ ملا کے پاس جاتا تھا، پیر کے پاس جاتا تھا، سب کے پاس، اور چونکہ اس نے اتنی دسترس حاصل کر لی تھی، اتنی ڈیپ سٹڈی کی تھی کہ احمدیت کی کہ بڑے سے بڑا ملا بھی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ پیر، ملا سب عاجز آ گئے، اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، تو 2 اپریل کو تمام 10 گاؤں کے اکوڑا خٹک کے دارالحقانیہ سے مولوی منگوائے گئے، اور 350 کے قریب، میں بھی وہاں موجود تھا، ان کے ساتھ بات ہوئی، یعنی 350 کے قریب لوگوں کا جمگھٹا وہاں پہ ہو گیا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بحث وغیرہ ہوئی، مولوی بھاگ گئے، مولویوں نے قتل کا فتویٰ دے دیا اور قتل کرنے کی کوشش کی، دولت خان کو گرفتار کر لیا۔ جب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اپنے داماد کو لے کے گئے ہیں کچہری دولت خان کی رہائی کے لیے، تو وہاں پہ مولوی کے جو لوگ تھے انہوں نے دولت خان صاحب کو پکڑ لیا اور بہت مارا۔ اب وہاں سے آگے کا جو مضمون ہے میں آپ کی خدمت میں انہی کی زبانی پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کام کر رہی تھی، کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو کچہری کے احاطے میں ہم گئے تو دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہیں، یعنی کہ کچہری گئے ہیں یہ دولت خان کو چھڑوانے کے لیے، جو ایک نو مباح ہے، اور مولویوں نے جھوٹ بول کے اس کو گرفتار کروا دیا، کیس کروا دیا۔ تو ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اپنے داماد کے ساتھ کچہری گئے ہیں اور وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی 10-15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دولت خان کا بھائی آیا، اس نے آتے ہی مجھے چپیڑ ماری، چونکہ وہ تو تیار تھے اس بات میں، مجھے گریبان سے پکڑا اور وہ لوگ مجھے کھینچ کر لے گئے۔ جب وہ کھینچ کر لے گئے تو اب ہزاروں آدمی، اور ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے مجھے ایک قسم کا قتل کر دیا، یعنی مار دیا، اور پشتو زبان میں کہا کہ ثواب کے لیے اس کو 1-1 لات مارو۔ تو اس میں اب خدا تعالیٰ کی مشیت یہ کہ میرا جسم بے حس ہے، مردہ ہے، لیکن میرا دماغ ویسے ہی کام کر رہا ہے، یعنی اتنی مار پڑی کہ جسم بے حس ہو گیا، سن ہو گیا، لیکن دماغ ان کا جو تھا وہ ابھی کام کرنا اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں ان کی تمام باتیں سن رہا ہوں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ریاض شہید کو پکڑا، یعنی ان کے داماد کو پکڑا، اور اس کو کچہریوں کی طرف لے گئے۔ تو چونکہ پھر مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد عینی شاہدوں نے جو بتایا کہ اس کو یعنی ریاض کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کی لاش کو اتنا مسخ کیا گیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر ایک ریڑے کے ساتھ باندھ کر اس کو بازاروں میں گھسیٹا گیا اور پھر آنکھیں نکالی گئیں۔ تو تعلق ان مخالفین کا چونکہ زیادہ میرے ساتھ تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ریاض شہید تو ایک قسم کا مہمان تھا، بہرحال اس کے جسم پر گوشت تقریباً نہیں تھا، مطلب یہ کہ اس کو جب گھسیٹا ہے اس بیچارے شہید کو، تو زمین پر گھسیٹنے کے نتیجے میں اس کی جسم سے کھال گوشت وغیرہ اتر گیا۔ بلکہ اس نے میری بیٹی کو یعنی کہ ریاض شہید نے میری بیٹی کو یعنی کہ ان کی بیٹی جو تھی وہ ریاض شہید کی اہلیاں تھیں، چند دن پہلے رات 1 بجے اٹھایا کہ اٹھو میں تمہیں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، تم نے بچوں کا خیال رکھنا ہے اور رونا پیٹنا نہیں، اور میرے جسم پر گوشت نہیں ہوگا۔ میری بیٹی نے کہا کہ آدھی رات ہے، یہ تم آدھی رات کو کیا کہہ رہے ہو؟ اب سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت تھی کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بچا لیا اور ریاض احمد کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی کہ وہ شہید ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے کی بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ ریاض بھی شہید ہو گیا ہے اور یہ بھی ختم ہو گیا، تو خوشی سے کسی نے ڈانس کیا، کسی نے کچھ کیا۔ یہ مسلمان تھے۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو مجھے ایک مردے کی طرح اٹھا کر جیسے ایک بوری کو پک اپ میں پھینکتے ہیں ایسے پھینکا اور مجھے 4 سدہ ہسپتال لے گئے۔ خدا تعالیٰ کی ایسی مشیت ہے کہ تمام جسم کام نہیں کرتا،
دماغ کام کرتا ہے. تو جب ہسپتال لے کر گئے تو میری ڈیڈ باڈی کی تفصیلی تلاشی لی. اپنی طرف سے یہ سوچا کہ یہ تو ڈیڈ باڈی ہے, تلاشی لی. کہتے ہیں میرے پاس 10-15 ہزار روپیہ تھا جو میں ساتھ لے کر گیا تھا کہ اس میں سے وکیل کو دینا ہے یا وہاں ضمانت کے لیے خرچ کرنا ہے. خیر جب ڈاکٹر تلاشی لے رہے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھ کھولی. ڈاکٹر حیران ہو گیا کہ یہ بندہ زندہ کیسے ہے. اس پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میرا یہ سینسیٹیو کیس ہے, تم ہینڈل نہیں کر سکتے, تم ایسا کرو کہ مجھے سوزوکی میں پشاور ریفر کر دو, یعنی پشاور بھیج دو. کہتے ہیں اس نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تیار کی, سب کچھ تیار کیا. جب میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا یہ تو زندہ ہے, یعنی کہ یہ تو بول رہا ہے, بندہ زندہ ہے, ابھی اس کی وفات نہیں ہوئی. خیر 3,500-4 ہزار روپیہ ڈاکٹر نے لیا اور ان کو ادھر بھیج دیا پشاور, لیڈی ریڈنگ ہسپتال. وہ کہتے ہیں وہاں ایم ڈی ڈاکٹر بھی تھے اور بھی ڈاکٹر کھڑے تھے. ان سب کا یہی خیال تھا کہ یہ چند منٹوں کا مہمان ہے, چونکہ تمام پسلیاں فریکچر تھیں, ہاتھ فریکچر تھے. کوئی ڈاکٹروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے. کہتے ہیں بہرحال حضور نے یہاں سے فیکس کیا, مرزا خورشید احمد صاحب وہاں پشاور آئے. تو مجھے چونکہ ہسپتال میں بھی بیڑیاں لگی ہوئی تھیں, صبح ایم ڈی ڈاکٹر نے ایس ایس پی کو فون کیا کہ اس کو تم نے بیڑیاں کس خوشی میں پہنائی ہوئی ہیں, کیا اس پر کوئی چارج ہے؟ ایس ایس پی نے کہا کہ نہیں, یہ تو صرف تحفظ کے لیے لگائی ہوئی ہیں. تب انہوں نے بیڑیاں کھول دیں. کہتے ہیں ہمارا ہسپتال کے ساتھ ہی مکان ہے, تقریباً 200-300 گز کے فاصلے پر. میں اپنے گھر منتقل ہو گیا. ادھر صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب آئے اور بتایا کہ یہ حضور کا فیکس آیا ہے اور میں حضور کا نمائندہ بن کے آیا ہوں, آپ میرے ساتھ ربوہ چلیں. تو میں نے کہا کہ آپ ایسے بھی کہتے تو میں مان جاتا. خیر ربوہ آئے اور چونکہ رپورٹیں ایسی تھیں کہ یہ ابھی چند گھنٹوں کا مہمان ہے اور سفر نہیں کر سکے گا, وہاں آکسیجن, ایمبولینس, ڈاکٹر دارالضیافت میں ہی کھڑے تھے. کہتے ہیں کہ دارالضیافت سے سیدھا ان کو ہسپتال لے کے گئے اور جب ان کے جسم سے قمیص اتاری گئی تو ڈاکٹر صاحبزادہ مرزا مبشر احمد صاحب جب یہ دیکھے تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ جسم پورے کا پورا چھلنی تھا. اور صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ یہ انسانی طاقت سے بعید ہے, ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آپ کو کیا دیں کیا نہ دیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے چلنے پھرنے کی اجازت دے دیں, میرا مقصد یہ تھا کہ اگر میں چلوں پھروں گا تو خون سرکولیشن کرے گا. انہوں نے کہا اچھا صبح 9 بجے تک آپ میرا انتظام کریں. صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب گھر گئے. وہ گھر سے بڑے پیار سے ایک چمچ پیک کیا ہوا اور ایک چھوٹی سی شہد کی بوتل اٹھا لائے. اس چمچ سے شہد نکالا. یہ ضرور سنیں کیونکہ یہ وہ مردہ کو زندہ کرنے والی بات ہے. کہتے ہیں وہ گھر سے بڑے پیار سے ایک چمچ پیک کیا ہوا اور ایک چھوٹی سی شہد کی بوتل اٹھا لائے. اس چمچ سے شہد نکالا اور پیالی میں حل کر کے مجھے دیا. جب میں نے وہ شہد پی لیا تو صاحبزادہ صاحب نے کہا یہ چمچ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے صحابہ کو شفا کے لیے استعمال کراتے تھے, اور یہ وہ شہد ہے جو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت اماں جان نے میرے والد یعنی ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب مرحوم کو دیا تھا, اور یہ اسی طرح محفوظ پڑا رہا. نہ یہ چمچ استعمال میں آیا اور نہ یہ شہد کبھی استعمال میں آیا. صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے زیادہ مستحق اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں آج تک مجھے نہ وہاں کوئی دوائی دی گئی نہ ربوہ میں کوئی دوائی دی گئی. اب میں یہاں ہالینڈ آیا ہوں, یہاں کے ڈاکٹر گواہ ہیں اس بات کے کہ 4 ہسپتالوں میں مجھے انہوں نے چیک کیا. وہ جب ایکس رے لیتے ہیں وہ حیران اس بات پر ہوتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, 4-5 جگہ فریکچر ہیں, ہاتھ 2 جگہ سے فریکچر ہے, گھٹنا اس کا فریکچر ہے, اور یہ چلتا پھرتا کیسے ہے. یہ ابھی تک نیدرلینڈ کے ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آیا, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا. یہ مسیح موعود علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام جب آئیں گے مردوں کو زندہ کریں گے. وہ کہتے ہیں میں وہ مردہ ہوں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں جو مسیح موعود علیہ السلام نے زندہ کیا ہے. روحانی مردے تو کروڑوں زندہ کیے ہیں, لیکن میں جسمانی مردہ آپ کے سامنے. تو یہ دیکھیں, یہ بھی نشان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے طور پہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں کس کے بند کر لی ہیں وہی ہیں جو آگے سے شکایت کرتے ہیں کہ اندھیرا ہے اندھیرا.
آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ کے اللہ تعالیٰ جو ہے یحول وہ حائل ہو جاتا ہے بین المرء مرد کے درمیان وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہ الیہ اس کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جائیں گے، تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اب یہ جو بات آئی کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں جیسے دور اور نزدیک اس کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دور بھی ہے، اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے. فرمایا ایسے ہی درمیان آ جانا بھی اس کی صفت ہے. یہاں پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوٹ دیا ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس آیت میں مردوں کے زندہ ہونے کی واضح تشریح موجود ہے. غلطی سے عیسائی حضرت عیسیٰ کے احیاء موتا سے ظاہری طور پر مردوں کو زندہ کرنا خیال کرتے ہیں. پس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی مردوں کو اپنی طرف بلایا کہ آؤ میں تمہیں زندہ کروں، تو یہ بات کھل گئی کہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے نہیں تھے بلکہ عرب کے روحانی مردے تھے. یہاں پہ یہ آیت ختم ہوتی ہے. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو یا یہ کہ ڈرو، فتنتاً اس فتنے سے، اور ڈرو اس فتنے سے لا تصیبن نہیں پہنچے گا وہ الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منکم خاصتاً تم میں سے خاص طور پر. مراد یہ کہ اس فتنے سے ڈرو جو محض ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ایسا فتنہ جو صرف ظالموں کو نہیں بلکہ سبھی کو پہنچے گا. وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ کہ اللہ تعالی شدید العقاب شدید ہے، سخت ہے پکڑ میں، عذاب دینے میں، عقوبت میں. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اذ جب انتم تم تھے قلیل تھوڑے سے مستضعفون کمزور خیال کیے جاتے تھے. یہ ضعف سے نکلا ہے، ضعف کہتے ہیں کمزوری کو، مستضعفون کمزور تصور کیے گئے. فی الارض زمین میں، یعنی جب تمہیں زمین میں کمزور شمار کیا جاتا تھا. تخافون تم ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، ان کے یتخطفکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، یعنی تمہیں اڑا کر لے جائیں گے. الناس لوگ، یعنی تمہیں لوگ اغوا کر لیں گے یا مار دیں گے. فآوا پس بچایا پناہ دی کم تم کو، یعنی پس اللہ نے پناہ دی تم کو. وَأَيَّدَكُمْ اور تائید کی تمہاری بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ذریعے سے. وَرَزَقَكُمْ اور تم کو رزق دیا مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاک چیزوں میں سے. لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر کرو. یا ایھا الذین اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا خیانت نہ کرو، لا تخونوا اللہ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، والرسول اور رسول کے ساتھ، یعنی نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرو نہ رسول کے ساتھ. وتخونوا اور نہ ہی خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں. وانتم جبکہ تم ہو تعلمون علم رکھنے والے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تمہیں علم نہیں تو پھر خیانت کر لو. مراد یہ ہے کہ جب تم پر صداقت آشکارا ہو گئی، سچائی تمہیں پتہ چل گئی، تو اب اس کے بعد تم نے خیانت نہیں کرنی، نہ خدا کے ساتھ خیانت کرنی ہے، نہ خدا کے رسول کے ساتھ خیانت کرنی ہے، اور نہ ہی اپنے آپسی جو کام ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی لین دین میں کوئی خیانت کرنی ہے. کسی قسم کی خیانت کی اجازت نہیں. اس رکوع کی آخری آیت ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا اور جان رکھو انما کہ اموالکم تمہارے اموال، واولادکم اور تمہاری اولاد فتنتن فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ ہے، یا یہ کہ اللہ عندہ اس کے پاس اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے اموال اور اس کی اولاد اس کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، ایک فتنہ ہے. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقائق الفرقان میں فرمایا کہ فتنے کا مطلب ہے کٹھالی پر چڑھانا.
فرمایا اولاد اور اموال سے آدمی کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے اور وہ خالص کیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے تو پھر وہ خالص کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اولاد اور اموال سے انسان کا امتحان کیسے لیا جاتا ہے؟ اور اولاد کا ذکر کر دیا، اموال کا ذکر کر دیا، لیکن بیوی کا ذکر نہیں کیا۔ کیا بیوی کے ذریعے سے آزمائش نہیں ہوتی؟ یہ بعض سوال ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تحریرات سے اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اموالکم میں عورتیں داخل ہیں۔ عورت چونکہ پردے میں رہتی ہے اس لیے اس کا نام بھی پردے ہی میں رکھا ہے، اور اس لیے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خرچ کر کے لاتا ہے، یعنی انسان حق مہر دے کے پھر شادی کرتا ہے، اور پھر جب شادی کرتا ہے تو اس کے بعد بھی عورت کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ فرمایا مال کا لفظ مائل سے لیا گیا ہے، یعنی جس کی طرف طبعاً توجہ اور رغبت کرتا ہے۔ عورت کی طرف بھی چونکہ طبعاً توجہ کرتا ہے اس لیے اس کو مال میں داخل فرمایا ہے۔ مال کا لفظ اس لیے رکھا تاکہ عام محبوبات پر حاوی نہ ہو، ورنہ اگر صرف نساء کا لفظ ہوتا تو اولاد اور عورت دو چیزیں قرار دی جاتی، اور اگر محبوبات کی تفصیل کی جاتی تو پھر 10 جز میں بھی ختم نہ ہوتا اس بات کا بیان۔ یعنی کہ غرض مال سے مراد کل ما یمیل الیہ القلب ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو جائے۔ اولاد کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انسان اولاد کو جگر کا ٹکڑا اور اپنا وارث سمجھتا ہے۔ حضور پھر ساتھ میں فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین اور شریعت کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شیار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ جواب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے ہمیں ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ انسان کی بیوی، انسان کا مال، انسان کے بچے اس کے لیے کیسے آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اگر انسان کی بیوی صالحہ نہ ہو، نیک بیوی نہ ہو، یا ایسی بیوی ہو جو واقعتاً اس کے گھر میں سکون کے بجائے ایک بے سکونی پیدا کر دے اور جنت نظیر گھر کو بنانے کے بجائے جہنم نظیر بنا دے، واقعتاً وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہی ہے۔ پھر بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی بیویوں سے بے جا محبت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو فرائض ہیں ان سے ہی منحرف ہو جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے لیکن اپنی بیوی کے پاس سے ہٹتے نہیں، یہ بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ پھر بعض دفعہ بعض ہوتے ہیں جو بیوی کی فرمائشوں کے پیچھے ایسے چلتے ہیں کہ بیوی نے کہا ہے بڑا گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کہ اس کے پیچھے ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رسول بھول جاتا ہے، نمازیں بھی ہاتھ سے جاتی ہیں، چندے بھی ہاتھ سے جاتے ہیں کہ چندے کس طرح دیں، بیوی کو بڑا گھر لے کے دینا ہے، یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے۔ حالانکہ ایک جو درمیانی تعلیم تھی ہمیں تو وہ دی گئی تھی، لیکن کئی ہوتے ہیں بیچارے جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ بہرحال ایک واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بیویوں سے متعلق ہی ہے، اور ایک بڑا اچھوتا واقعہ ہے جو آپ بیتی کتاب میں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ کتاب در حقیقت حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سالے لگتے تھے۔ آپ ڈاکٹر تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں صحابی بھی تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے، اور بہت ذہین اور بہت روحانیت کے ایک اعلیٰ مراتب آپ نے حاصل کیے۔ ڈاکٹری میں بھی بہت اعلیٰ پائے کے ڈاکٹر تھے، اور روحانیت میں تو بہرحال کیونکہ مسیح وقت کے صحابی بھی تھے تو اس لحاظ سے 4 چاند والی بات تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف واقعات جو دیکھے، جو ایکسپیرینس آپ کے نظروں میں آئے، آبزرویشن،
ان میں سے بعض میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں روہتک کا زنانہ شفا خانہ دیکھنے گیا۔ خود شفا خانے میں تو حسب ضرورت جانا ہی پڑتا تھا، مگر اتوار کو جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، دیگر متعلقہ سرکاری مکانات اور عام صفائی وغیرہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ عملے کے مکانات دیکھتے دیکھتے میں زنانہ کمپاؤڈر کے مکان میں بھی گیا۔ وہ ایک عیسائی عورت تھی جس کے 3-4 بچے تھے۔ اندر جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے بچے ہیں۔ میں نے پوچھا اور یہ؟ وہ بولی یہ میرے ہسبینڈ ہیں، یعنی خاوند۔ میں نے پوچھا یہ بھی کچھ کام کرتے ہیں؟ کہنے لگی ان کے لیے گھر کا کام ہی بہت کافی ہے، جھاڑو، صفائی، سودا لانا، کھانا پکانا، برتن صاف کرنے، بچوں کو نہلانا دھلانا وغیرہ۔ میں نے کہا اور ان باتوں کا معاوضہ؟ ہنس کر کہنے لگی کہ جب میں شفا خانے سے دوپہر کو کھانا کھا کر سو جاتی ہوں اور اپنا کوٹ اتار کر کیلوں پر لٹکا دیتی ہوں تو یہ میرے کوٹ کی جیب میں سے ضرور کچھ نہ کچھ چوری کر لیا کرتے ہیں۔ اس کا خاوند بھی ہمارے ساتھ ہنسی میں شریک ہو گیا اور کہنے لگا کسی طرح گزارا جو کرنا ہوا، آخر سگریٹ کہاں سے پئیں؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے عموماً ہندوستانی عیسائی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ مشن کی امداد کی بدولت اچھی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں۔ کوئی لیڈی ڈاکٹر بن جاتی ہے، کوئی اسکول مسٹریس، کوئی لیڈی ہیلتھ وزٹر، کوئی نرس، دائی۔ مگر اسی کلاس کے عیسائی مردوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ کہیں عہدے پر پہنچ جائیں تو یوریشین یا یورپین بیوی ڈھونڈتے ہیں، اگر خود یوریشین ہوں تو ولایت سے دلہن لاتے ہیں۔ اس حالت میں ان کے برابر درجہ والی عیسائی عورتوں کے لیے ان کی ٹکر کا خاوند ملنا محال ہو جاتا ہے، یعنی ہم کفب نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ساری عمر کنواری ہی بیٹھی رہتی ہیں یا پھر انہیں اسی قسم کے گھٹیا خاوند مل سکتے ہیں جو بیرے اور خانسامہ کا کام دیں، ان کے بچوں کو پالیں، مکان کو صاف رکھیں اور تھوڑے سے جیب خرچ یا چوری چکاری کے معاوضے میں ان کے گھر کو آباد رکھیں۔ یہ بیویاں اپنے خاوندوں کو خوب ڈانٹتی ڈپٹتی ہیں اور ان کو بہت ذلیل حالت میں رکھتی ہیں، کیونکہ یہ نکٹھو ہوتے ہیں اور اکثر ان میں سے چال چلن کے لحاظ سے بھی سگریٹ نوش، شرابی، جواری، تاش کھیلنے والے اور آوارہ ہوتے ہیں اور جونک کی طرح اپنی بیویوں کی آمدنی کا خون چوستے رہتے ہیں۔ سوسائٹی وہی آرام دہ ہے جس میں مرد کے ذمے عورت اور بچوں کے جملہ اخراجات ہوں اور مرد کماؤ ہو نہ کہ عورت۔ جب عورت کمانے لگتی ہے تو اس کا اپنا خاوند اس کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے اور اس بات کا اولاد کی ذہنیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اس آیت سے متعلقہ بھی بعض اور واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں میں نے پیش کرنے ہیں، لیکن چونکہ آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لہٰذا باقی کے واقعات اور باقی کا جو مضمون ہے وہ اب کوشش کر کے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ کل 9واں سپارہ ختم ہو جائے گا اور 10ویں سپارے پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ آخر میں میرے ساتھ درود شریف میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔